बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इंसान अपनी फरमाइशों से, ख्वाहिशों से पहचाना भी जाता है और बनता भी है। यही फरमाइशें और ख्वाहिशें हमें कभी तो बुलंदी पे ले जाती हैं और कभी ख्वार कर देती हैं। इसलिए मैं तो इस हक़ में बहुत ज़्यादा हूँ कि फरमाइश या ख्वाहिश, इन दोनों को फ़ाइनल करते हुए बहुत एहतियात करनी चाहिए। एक खातून ने लंदन से 2 घंटे की कॉल की और अभी 2 दिन के बाद उनकी 2 घंटे की कॉल फिर दोबारा उन्होंने बुकिंग कराई हुई है और उनकी तसल्ली अभी नहीं हुई। उनकी जो फरमाइश थी वो सुन के मैं तो बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, अचंभा होना, वो वाली कैफियत हुई। मुझे हैरत भी हुई, थोड़ी हंसी भी आई। अब ज़ाहिर है काउंसलिंग के दौरान आप ना मुस्कुरा सकते हैं ना हंस सकते हैं। उस वक्त तो आपको उनकी बात को पूरे एम्पैथी के साथ सुनना होता है। एम्पैथी होती है कि आप दिल से, आँखों से और कानों से पूरी तरह मुतवज्जो होकर अगले की बात को सुनते हैं ताकि कोई लफ्ज़ नीचे ना गिर जाए और कोई चीज़ ऐसी, कोई उनका इमोशन, कोई उनका जज्बा ऐसा ना हो कि जो उसके लिए तो बहुत अहम हो, पर ज़ाहिर है आपके लिए उस लिहाज से चीज़ें नहीं होती, पर एम्पैथी में आप फिर बहुत बतौर ख़ास इस बात का एहतमाम करते हैं। इस खातून की शादी को 4 साल हुए हैं और ये लंदन में पिछले 12 साल से रह रही हैं। उनकी फैमिली भी लंदन में है और ज़ाहिर है लंदन में रहते हुए उसकी ग्रूमिंग और तरह से हो गई। इंडिपेंडेंट है, खूबसूरत है, खुश शक्ल है, खुश अदा भी होगी, लेकिन अभी जब बातें कर रही थी तो दुखी थी और इतनी दुखी कि आप सोचें कि उसने कहा, सर आपके पास जो मेरा सेशन था इससे पहले मैं, जो उनका घर है वो दरिया के किनारे है, तो उसने कहा दरिया का किनारा, मैं वहाँ खड़े होके ज़ोर ज़ोर से 15 मिनट तक इजहार नफ़रत करके आई हूँ उस बंदे से कि जिसके बारे में मुझसे बात करना चाह रही थी। और जो उनका पहला जुमला था वो ये था कि मैं उसके साथ कुछ ऐसा बुरा काम करना चाहती हूँ कि वो याद करे। वो जिस तौर पे दंदियाँ पीस रही थी या दांत पीस रही थी, मुझे लगा कि अगर इसको ना रोका गया तो वो अपनी जान पे कोई बड़ा जुल्म कर सकती है। असल में गुस्सा जब बेजा नफ़रत में कन्वर्ट होता है या अपनी हद से बाहर निकलता है तो ये ऐसा जालिम है, आपको कहीं का छोड़ता नहीं है। इसीलिए इंशाअल्लाह हमने तय किया है कि अगले माह के बिल्कुल शुरू में हम एंगर मैनेजमेंट पे एक नया कोर्स ला रहे हैं और ख़ास तौर पे ये ख़वातीन के लिए होगा। मर्द भी इसका पूरा फ़ायदा उठा सकेंगे। एंगर है क्या, आपको नुकसान कहाँ से पहुँचाती है, कैसे कैसे आपका नुकसान होता है, आपकी सेहत का, आपके इमोशंस का, आपके जज्बात का, आपकी रूह का, ख़ुद आपके दीन का, आपकी दुनिया का, आपकी शख्सियत का। इंसान बीमारियों का मुरक्का बन जाता है इस एंगर मैनेज ना करने की वजह से। सारी खुशी गारत हो जाती है। अभी तो कम से कम 4 बड़ी बीमारियां हैं जो इस एंगर की वजह से इंसान के पूरे जिस्म पे और उसकी रूह पे हमला करती हैं, पर इस पे बात तो हम इंशाल्लाह कोर्स में करेंगे। अभी हम लंदन से आने वाली कॉल की बात कर रहे थे। उस खातून ने बताया कि ये साहब जो हैं, इनको मेरे माँ बाप ने पसंद किया, मैंने भी पसंद किया। तो मैंने पूछा पसंद कहाँ से किया, तो उसने कहा जनूबी पंजाब का एक शहर है, वहाँ से ये आए, गरीब सा ख़ानदान सा। चूँकि मेरे वालिदैन इनको जानते थे और इसके वालिद की वो बड़ी कदर करते थे, तो उन्होंने उस ख़ानदान को उठाने के लिए, हेल्प आउट करने के लिए इसको यहाँ बुलाया। पर मुझे इल्म नहीं था कि इस चॉइस की वजह क्या है। मेरे बाप का ये ख्याल था कि ये मुझसे वफ़ादार रहेगा। तो मैंने पूछा क्या वफ़ादार नहीं है? उसने कहा है वफ़ादार तो बहुत है। तो मैंने पूछा और प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से इतना गुस्सा है? उसने कहा शादी के 4 साल में हमारे 2 बच्चे हैं और एक बेटा है, एक बेटी है, लेकिन मैं इस बंदे की शक्ल नहीं देखना चाहती। तो मैंने पूछा क्यों? उसने कहा मुझे इसके साथ खड़े होते इरिटेशन होती है, ये प्रेजेंटेबल नहीं है, ये पेंडू सा दिखता है, खूबसूरत नहीं दिखता। अल्लाह हौला वला कुव्वत मेरे मुंह से निकलते निकलते रुका। मैंने पूछा इसकी और अजीम शान खराबियों में से कोई बड़ी खराबी बयान कीजिए। तो उसने कहा सर एक तो जब खाना खाता है तो इसके मुंह से लुकमे गिरते हैं, ऐसे ये रोटी या अगर ब्रेड खा रहा हो तो उसका जो है, क्या कहेंगे आप उसको, हम तो पंजाबी में भूर चूर कहते हैं, उसके जो क्रम्स हैं वो नीचे गिरते हैं टेबल पे जब उठ के जाता है। मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे टेबल साफ़ करना पड़ता है। तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़े जुल्म की बात है, और इसके अलावा क्या जुल्म वो करता है, क्या जुल्म ढाता है, ये तो बहुत ही ख़राब आदत है।
پھر میں نے ان سے کہا بی بی تمہیں پتہ ہے جتنے بچے ہوتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں, اور جب انسان تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو سم ٹائم اس کے ریفلیکسز سلو ہو جاتے ہیں, اسے کھانا کھاتے ہوئے پتہ نہیں چلتا, کبھی تو وہ کھانے میں اتنا مگن ہوتا ہے, کبھی ٹیسٹ آپ کا اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اسے لقمہ اپنی جیب پہ, شرٹ پہ, ایون ٹائی پہ گرتے ہوئے, یہ انگریزوں نے اسی لیے تو وہ جو ببیں نکالی تھیں وہ رومال ڈالے جاتے تھے. اچھا ہمارے لوگوں کو تو چونکہ وہ رومال لینے کی عادت نہیں ہے, ایک دفعہ ایک صاحب ہوٹل میں گیا, جا کے انہوں نے وہ بڑا سا رومال ہوتا وائٹ کلر کا, کلف لگا کے رکھا ہوا ہوتا ہے, انہوں نے پکڑ کے گلے میں ایسے کر کے پھنسایا ادھر سے. اب وہ بیٹھ گئے, چونکہ انہوں نے کہیں اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا کسی کو کھاتے ہوئے. تو ویٹر آیا, وہ بھی شرارتی سا, اس نے کہا سر بال کاٹوں یا شیو کروں؟ تو لا حول ولا قوت, وہ جو آج کا نیا پیٹرن ہے اس میں لوگ اس کو اپنے دائیں یا بائیں جو بھی آپ کی ٹانگ سامنے ہو جس پہ کھانا گرنے کا امکان ہو, اگر آپ کی شرٹ ہو یا کوٹ ہو, لوگ اس پہ ڈال لیتے ہیں. اور سم ٹائم میں تو اس پہ ہاتھ ہی صاف کر لیتا ہوں, کیونکہ ابھی تک اس عمر میں نہیں پہنچے جہاں منہ سے لقمے گرنے لگیں, لیکن ظاہر ہے کچھ عرصے کے بعد جو ہوگا پھر انشاءاللہ اس کو استعمال کر لیں گے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر کسی کو آپ کبھی ایسا کرتے دیکھ لیں تو اس کے بارے میں ججمنٹل ہونے کی بجائے, اس پہ غصہ کرنے کی بجائے, اس کو برا بھلا یا ill mannered سمجھنے کی بجائے آپ یہ کیوں نہیں سمجھ لیتے کہ آپ کا کھانا ہی اتنا ٹیسٹی تھا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے اتنا مگن ہو, کسی سوچ میں غرق ہو, اس وجہ سے اس کا دھیان اس پہ نہ گیا ہو. جو دوسرا الزام ان کا تھا اپنے میاں پہ, جس کی وجہ سے وہ دریا کے کنارے 15 منٹ کھڑی ہو کے آئی ہیٹ یو, یعنی پوری وہ اس کی آواز گونجتی, اس نے کہیں سے سنا ہوگا کہ اکیلے جا کے زور سے بلائیں اور چیخیں اور چلائیں. آئی ڈاؤٹ کہ اس نے گالیاں بھی نکالی ہوں گی, کیونکہ جتنا اس کو غصہ تھا وہ کر سکتی ہے اس طرح. مختلف لوگوں کو مختلف طرح کا غصہ نکلتا ہے. کچھ پہاڑوں پہ جا کے آوازیں دیتے ہیں, کچھ جھیلوں پہ جا کے آوازیں دیتے ہیں, کچھ ندی نالوں کے قریب جا کے آوازیں نکالتے ہیں. کبھی کچھ لوگ اپنے پیاروں کو یاد کر کے مس کرتے ہیں, کچھ لوگ جن سے محبت اور عشق کرتے ہیں ان کو یاد کر کے ان کو بلاتے ہیں, کچھ روحوں کو بھی بلاتے ہیں. لیکن یہ تو ذرا مختلف کیس تھا کہ جس نے اپنے میاں کو, ذاتی میاں کو, موجود میاں کو اتنی نفرت کا اظہار کیا کہ اپنا گلا خشک کر لیا. دوسرا الزام اس کا اس سے بھی شدید تھا. اس نے کہا جب یہ باتھ روم جاتا ہے تو وہاں بیٹھ کے یہ اتنی دیر لگاتا ہے. تو میں نے کہا آپ کو پرابلم کیا ہے؟ جب وہ اگر وہاں بیٹھا ہے تو آپ نے اس وقت میں وہ باہر آ کے کیا کرے؟ تو اس نے کہا گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے وہ ساری میٹنگز طے کرتا ہے, اور وہاں جو جن لوگوں کے اس نے جانا ہوتا ہے ان سے بتاتا ہے کہ میں اتنے بجے آؤں گا. اس کا مطلب ہے خاتون باتھ روم کے دروازے سے کان لگا کے یا تو سنتی رہتی ہے یا بیٹھ کے وہ گھڑی دیکھتی رہتی ہے کہ میاں نے کتنی دیر اندر لگائی ہے. جب ہمیں کسی بات پہ غصہ آنے لگے تو ہم اس کے لیے پھر دلیل ڈھونڈتے ہیں, بہانہ ڈھونڈتے ہیں, جواز ڈھونڈتے ہیں اگلے پہ الزام لگانے اور اپنے آپ کو برحق ثابت کرنے کا. تیسری جو بہت بڑی جرائم کی لسٹ میں سے جو تیسرا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ اس کا کام محنت مزدوری والا ہے, مشقت والا ہے, تو میں نے اس کے ہر کالر کے ساتھ کپڑے کا جو مختلف جو چھوٹے چھوٹے قطرنے ہوتی ہیں تو دھاگوں سے اندر سی دیے ہیں یہاں پہ, تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو شرٹ ہے یہ گھر پہننے والی ہے, اور جو الگ میں نے رکھی ہوئی ہے وہ دفتر جانے والی ہے یا کام پہ جانے والی ہے. تو اس نے کہا ایسا احمق ہے, ایسا گھمڑ ہے کہ وہ جو گھر پہننے والی شرٹ ہے. تو میں نے پوچھا کہ وہ گندی ہوتی؟ اس نے گندی نہیں ہوتی, وہ بھی استری کر کے رکھی ہوتی ہے, پر میں نے ان کو کیٹیگرائز کر کے رکھا ہوتا ہے, تو ہی شوڈ رسپیکٹ مائی کیٹیگری. اور میرے کیوں پہ یہ کیسے اس شرٹ کو جو گھر پہننے کی ہے دفتر پہن کے جا سکتا؟ چوتھا الزام اس سے بھی شدید تھا کہ یہ اپنی ساکس نہیں بدلتا, 4 دن وہی ساکس دوبارہ پہن کے چلا جاتا کام پہ. تو میں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ اگر آپ کو برا لگتا ہے تو آپ ساکس روک لیا کرو, اس کو دھلا دیا کرو. تو اب انفیکٹ خود بھی وہ اس کے جوتوں کو زیادہ ٹچ نہیں کرتی ہوں گی, لیکن ان کی پرسیپشن یہی ہے. اگر آپ خود ہی ساکس وہاں ان کی جوتوں کے قریب رکھ دیا کریں تو آپ الزام لگانے سے بچ سکتے ہیں, الزام کو بڑا کرنے سے یا اگلے کو لیٹ ڈاؤن کرنے سے اور ڈاؤن کرنے سے بھی بچ سکتے ہیں. خواتین حضرات, ان دنوں صرف یہ لندن والا کیس ہی نہیں ہے, بیرون ملک سے بھی اور پاکستان سے بھی
بہت ساری خواتین، اس میں ینگ لڑکیاں زیادہ ہیں، اور یہ وہ لڑکیاں ہیں جنہیں اپنی خوبصورتی کا بھی مان ہوتا ہے، اپنے مینرزم کا بڑا احساس ہوتا ہے، ان کی دوستیں، ان کی کمپنی اچھی ہوتی ہے، ان کی تعلیمی ادارے اچھے ہوتے ہیں۔ تو اے ظالم لڑکیوں، اگر تمہاری زندگی میں کوئی ایسا آدمی آ گیا ہے جو تم سے ذرا کم پڑھا لکھا ہے یا تم سے کم ویل مینرڈ ہے، اس کی گرومنگ نہیں ہوئی، اس کی بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کی شخصیت نہیں بنی، وہ کسی گاؤں میں پیدا ہوا، وہاں پلا بڑھا، اور یہ تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر انسان بہتر ہونا چاہتا ہے، ہر انسان زندگی میں خوبصورت لگنا چاہتا ہے، پر اگر اس کے آس پاس والے اس کو اس بدصورتی کے ساتھ چھوڑ دیں اور نفرت کرنے لگ جائیں اور دریاؤں پہ جا کے اس کو آئی ہیٹ یو کہنے لگ جائیں، تو اس سے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا، رشتہ خراب ہو جائے گا، آپ کا دل نفرت سے بھر جائے گا، آپ کی روح اس کو دیکھتے ہی بے چین ہو جایا کرے گی۔ لیکن یاد رکھیے گا، رشتہ توڑنے کے لیے یہ دلیل بہت ناکافی ہے، رشتے جوڑنے چاہیے، رشتوں کا احترام کرنا چاہیے، اگر محبت نہ بھی ہو رہی ہو تو بھی رشتے سنبھالنے چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہر مرد دوسرے سے 19-20 کا فرق ہوتا ہے، اگر جس کے ساتھ آپ اس کے بعد شادی کرو گے وہ بھی ایسا ہی نکلا تو کیا اس کو بھی چھوڑ دو گے؟ پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں؟ یہ زندگی ہے، مذاق نہیں ہے۔ یہ جو شادی والی زندگی ہے، یہ کوئی بازار میں خریدا ہوا مال واپس کرنے والی بھی نہیں ہوتی۔ کچھ چیزوں کو آپ سمجھتے ہو، سنبھالتے ہو، اور پھر ان کو پراپر اپنے لحاظ سے مینج کرتے ہو۔ مرد ہو یا عورت، میں نے دیکھا ہے کہ دونوں کو اگر پیار سے، دلار سے سمجھایا جائے، ان کی شخصیت کے ناگوار گوشوں کو آپ کاٹ دو، ان کو ٹھیک کر دو، ان کو قائل کر لو، تو بہت آرام کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بھی تو سکھاتے اور سمجھاتے ہیں، انہیں ککھ نہیں آتا ہوتا لیکن ہم انہیں سکھا لیتے ہیں۔ یہ جتنی لڑکیاں اور لڑکے بیرون ملک جا کے بڑی اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھی ہوٹلنگ کرتے ہیں، اچھی جابز کرتے ہیں، تو کیا یہ اماں کے بطن سے ہی وہاں جا کے پہنچ گئے تھے، جا کے سیکھ لیا تھا؟ ان سب نے سیکھنے میں 15-15 20-20 برس بتائے ہوتے ہیں۔ نئے بندے کو آپ اتنی رائے دینے پہ کیوں آمادہ نہیں ہوتے؟ دوسروں کے لیے ہم فوراً استاد بن کے، ڈنڈا نکال کے، اور سم ٹائم تو پولیس آفسر بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کی ایسی کی تیسی، اب اس کو سزا دے کے چھوڑنی ہے۔ یہ بات ویسے اچھی لگتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا، اپنے ان محترم اور پیارے رشتوں کے ساتھ یہ مذاق مت کیجیے۔ ان کے بارے میں جب آپ یہ سوچتے ہو کہ میں اس کے ساتھ کچھ برا کرنا چاہتی ہوں، کچھ ایسا برا، تو جتنا برا اس کے ساتھ کرو گے، یقین مانیے گا اس سے دگنا برا آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ پھر آپ پچھتاؤ گے، اور اس پچھتاوے میں وہ وقت واپس نہیں آتا، وہ جو برا کیا ہوا ہوتا ہے وہ بھی پلٹ کے واپس آتا ہے اور آپ ہی کو رلاتا ہے، دوسرا تو بیچارہ بھگت کے چلا جاتا ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔